بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا کی اس بھیڑ بھاڑ میں جہاں ہر شخص اپنی دوڑ میں مگن ہے، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آپ کی روح کیوں بے چین رہتی ہے؟ آپ کے پاس سب کچھ ہے یا شاید کچھ بھی نہیں، لیکن ایک خالی پن ہے جو بھرتا ہی نہیں۔ آج یہ ویڈیو آپ کے سامنے آنا کوئی اتفاق نہیں، اللہ نے آپ کو چنا ہے کہ آپ یہ الفاظ سنیں۔ شاید آپ کا ٹوٹا ہوا دل، آپ کی بھیگی ہوئی آنکھیں اور آپ کی وہ دعائیں جو لبوں تک نہ آ سکیں، وہ آج قبول ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ دنیا بہت ظالم ہے، زمانے نے ہمیں دکھ دیے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دکھ ہمیں توڑنے نہیں، ہمیں موڑنے آتے ہیں اپنے رب کی طرف۔ جب انسان کے سارے سہارے چھوٹ جاتے ہیں، تب اسے احساس ہوتا ہے کہ اصل سہارا تو صرف حی القیوم کا تھا۔ آئیے میں آپ کو لے چلتی ہوں مکے کے اس تپتی ہوئی وادی میں، جہاں نہ پانی تھا، نہ سبزہ اور نہ کوئی انسان۔ ایک ماں، حضرت بی بی ہاجرہ علیہ السلام، اپنے پیاسے شیرخوار بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ تنہا کھڑی ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں وہاں چھوڑ کر جانے لگے تو بی بی ہاجرہ نے صرف ایک سوال کیا، کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاں۔ تب بی بی ہاجرہ علیہ السلام کا جواب تاریخ کے پنوں پر سنہرے حروف سے لکھا گیا، تو پھر میرا اللہ مجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ آج آپ بھی تو اسی ریگستان میں کھڑے ہیں نا، کبھی رزق کی تنگی، کبھی اولاد کا دکھ، کبھی شوہر کی بے رخی۔ آپ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ تو رہے ہیں، لیکن کیا وہ یقین حضرت بی بی ہاجرہ علیہ السلام جیسا ہے؟ حضرت بی بی ہاجرہ علیہ السلام 7 بار دوڑیں، پیروں میں چھالے پڑ گئے، پیاس سے لب خشک تھے، لیکن امید کا دامن نہ چھوٹا۔ اور پھر کیا ہوا؟ اللہ نے ان پاؤں کی رگڑ سے وہ زمزم جاری کیا جو ہزاروں سال بعد آج بھی جاری ہے۔ آپ بس دوڑنا شروع کریں، آپ کوشش کریں۔ زمزم نکالنا اللہ کا کام ہے، وہ پتھروں سے بھی راستہ نکال دیتا ہے، وہ بنجر زمین سے بھی شفا کے چشمے ابال دیتا ہے۔ بس اپنے رب پر توکل پیدا کریں جو حضرت بی بی ہاجرہ کا تھا۔ آج کا انسان اس لیے پریشان ہے کیونکہ اس نے انسانوں سے امیدیں باندھ لی ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہماری قدر کریں، لوگ ہمیں سمجھیں، لوگ ہماری محنت کا صلہ دیں، لیکن یاد رکھیے انسان تو خود محتاج ہے۔ جو خود مانگنے والا ہو وہ دوسرے کا دامن کیسے بھر سکتا ہے؟ زمانہ بدل گیا ہے، مصلحتیں بڑھ گئی ہیں، رشتے بوجھ بن گئے ہیں۔ آج کوئی کسی کا مخلص نہیں۔ آپ جسے اپنا سکھ بتاتے ہیں وہ اسے تماشا بنا دیتا ہے، آپ جس کے سامنے روتے ہیں وہ آپ کی کمزوریوں کا فائدہ اٹھاتا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے تھے کہ میں نے پوری زندگی میں ایک بات سیکھی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اپنا نہیں۔ جب میں بیمار ہوا تو دوستوں نے حال پوچھا اور چلے گئے، جب میں غریب ہوا تو اپنوں نے پہچاننے سے انکار کر دیا، لیکن جب میں نے گناہ کیا اور توبہ کی، توبہ کے لیے ہاتھ اٹھائے تو میرا رب مسکرا کر کہنے لگا، آجا میرے بندے، میں تو تیرا کب سے انتظار کر رہا تھا۔ لوگوں کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیں، اپنی عزت نفس کو انسانوں کے پیروں میں مت روندیں۔ جو رب چڑیوں کو گھونسلے میں رزق دیتا ہے
وہ آپ کو بھی دے گا زمانے کے دکھوں کا علاج، صرف سجدہ ہی، وہ لمبا سجدہ جہاں آپ کا سر زمین پر ہو اور آپ کی پکار عرش کو ہلا رہی ہو۔ آپ کہتے ہیں کہ میرا نصیب خراب ہے، میری قسمت میں سکھ نہیں۔ ذرا حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی تو دیکھیں، بھائیوں نے کنویں میں پھینکا، غلام بنا کر بیچا گیا، جھوٹا الزام لگا کر جیل بھیجا گیا، بظاہر لگ رہا تھا کہ سب کچھ ختم ہو گیا، لیکن وہ اللہ کی تدبیر تھی۔ کنویں سے نکلے تو محل پہنچے، جیل سے نکلے تو مصر کے بادشاہ بنے۔ اگر آپ کی زندگی میں آج کنواں ہے یا جیل جیسی گھٹن ہے تو یاد رکھیں کہ مصر کی بادشاہت آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ اللہ کبھی کسی کی محنت ضائع نہیں کرتا، وہ الشکور ہے، وہ قدردان ہے، وہ آپ کی ان راتوں کی قدر کرتا ہے جو آپ نے جائے نماز پر رو کر گزاری ہے، وہ آپ کے ان صبر کے گھونٹوں کو دیکھ رہا ہے جو آپ نے کڑوے لہجے سن کر پیے ہیں۔ ابھی وقت ہے، ابھی سانسیں چل رہی ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے بہت گناہ کیے ہیں، آپ کی زندگی سیاہ ہو چکی ہے، تو یاد رکھیے کہ اللہ کی رحمت اس کے غضب پر بھاری ہے۔ ایک حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتا ہے، اگر میرے بندے کے گناہ آسمان کی بلندیوں تک بھی پہنچ جائیں اور وہ مجھ سے ایک بار معافی مانگ لے تو میں اسے معاف کر دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ آج رات جب دنیا سو جائے تو اپنے رب سے باتیں کریں، اسے بتائیں کہ یا اللہ میں تھک گئی ہوں، میں ہار گئی ہوں، مجھے سنبھال لے۔ آپ دیکھیں گے کہ جیسے ہی آپ اپنی انا کو مار کر اس کے سامنے جھکیں گے، وہ آپ کو اتنا بلند کر دے گا کہ دنیا دیکھتی رہ جائے گی۔ یہ ویڈیو اب ختم ہونے والی ہے، لیکن آپ کا اور آپ کے رب کا سفر اب شروع ہو رہا ہے۔ ماروی نور کا یہ پیغام اپنے دل میں بسا لیں۔ مایوسی کفر ہے اور امید ایمان ہے۔ اللہ پر بھروسہ رکھیں، وہ کبھی اپنے بندے کو رسوا نہیں کرتا۔ اگر اس ویڈیو نے آپ کے دل کو چھوا ہے تو اسے ان لوگوں تک ضرور پہنچائیں جو زندگی سے مایوس ہو چکے ہیں۔ شاید آپ کا ایک شیئر کسی کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو سہارا دے دے۔ میں ہوں ماروی نور اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ آپ کی تمام پریشانیاں دور فرمائے اور آپ کے دل کو وہ سکون عطا کرے جو صرف اس کی یاد میں ہے۔ آمین۔